السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج فقہی مجلس اعتکاف کے مسائل کے سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے، چونکہ بہت سے حضرات کے سوالات ہیں اعتکاف کے مسائل کے متعلق، اور بعض احباب کی گزارش بھی ہے کہ اعتکاف کے مسائل کو تھوڑا تفصیل سے بیان کیا جائے، تو اس لیے آج کی اس مجلس میں ہم صرف اعتکاف کے مسائل کو تفصیل سے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح طور پر بیان کرنے کی اور اسے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعتکاف ایک عبادت ہے جس کے ذریعے سے اعتکاف کرنے والا اللہ کے دربار میں پڑھ کر اور اپنی حاجتوں کو، ضرورتوں کو مستقل لو لگا کے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اور اس کے لیے وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف کی حالت میں اپنا وقت مکمل طور سے عبادت میں گزارتا ہے۔ اور اعتکاف کرنے والے کی مثال، جیسا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے تحریر فرمائی ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی سخی کے دربار میں جا کے کوئی پڑ جائے کہ جب تک مجھ پر عنایت نہیں کرے گا اور جب تک مجھ پر سخاوت نہیں کرے گا میں یہاں سے ٹلنے کا نہیں۔ تو اعتکاف کرنے والا بھی گویا اللہ کے دربار میں آ کے پڑ جاتا ہے، اور وہ گویا اللہ سے یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ میری دعا کو اور میری گزارشات کو پورا نہیں کریں گے تب تک میں یہاں سے جانے کا نہیں۔ یہ ایک ظاہری شکل ہے جو اختیار کرتا ہے اعتکاف کرنے والا، تو اس لیے اعتکاف کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اعتکاف کا ایک سب سے بڑا فائدہ جو حاصل ہوتا ہے خاص طور پر آخری عشرے کے اعتکاف میں، وہ فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات جو پیدا فرمائی ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، جس کی فضیلت قرآن پاک میں آئی ہے کہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 راتوں سے افضل ہے۔ یعنی اگر ایک رات عبادت کی مل جائے شب قدر والی، تو گویا اس کو 1000 راتیں عبادت کی مل گئیں، اس کو ثواب اتنا زیادہ ملتا ہے۔ 1000 راتوں کا ثواب کتنا ہے، کتنی مدت ہوتی ہے، آپ خود اندازہ کریں۔ تو یہ ایک بڑا فائدہ آخری عشرے کا اعتکاف کرنے والے کو یہ ہوتا ہے کہ شب قدر اگر آخری عشرے میں کسی بھی رات میں آ رہی ہے تو اس کو ضرور ملے گی، اور اتنا بڑا ثواب اس کو ضرور ملے گا۔ تو غرض اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک اعتکاف واجب ہے، ایک اعتکاف مسنون ہے سنت، اور ایک اعتکاف نفل ہے۔ فرض اعتکاف کوئی نہیں ہے، کوئی اعتکاف فرض نہیں ہے۔ تو یہ 3 قسمیں اعتکاف کی ہیں۔ واجب اعتکاف جو ہوتا ہے یہ اعتکاف نظر اور منت والا اعتکاف ہوتا ہے۔ کوئی نظر معین کرے، مثلا فلاں تاریخ کو فلاں اتنے دن کے لیے میں اعتکاف کروں گا، تو یہ نظر معین ہے۔ رمضان ہو کہ غیر رمضان ہو، کسی بھی دن اعتکاف کرنے کی نظر مان سکتے ہیں۔ تو اگر دن متعین کریں، تاریخ متعین کریں، تو یہ نظر معین کہلاتا ہے۔ اور اگر دن اور تاریخ وغیرہ متعین نہ کرے بلکہ مطلقاً کہے کہ میں 1 دن کا اعتکاف یا 2 دن کا اعتکاف، 3 دن کا اعتکاف میں کروں گا، تو یہ ایک نظر غیر معین ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ سال بھر میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف جو نظر کا ہے، نظر معین ہو یا نظر غیر معین ہو، دونوں قسم کا اعتکاف جو ہے یہ واجب ہوتا ہے۔ معین کی نظر معین کی ہے تو جس دن کی نیت کی ہے اسی دن رکھنا پڑے گا اعتکاف، اور اگر غیر معین کی ہے، اس کو متعین نہیں کیا ہے، تو پھر سال بھر میں کبھی بھی وہ اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال واجب ہے۔ یہ واجب اعتکاف کے لیے روزہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اس اعتکاف میں روزہ بھی رکھنا ضروری ہے، روزے کے بغیر یہ اعتکاف درست نہیں ہوتا ہے۔
دوسری قسم اعتکاف کی مسنون اعتکاف ہے۔ یہ اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ صرف رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہی مسنون اعتکاف کہلاتا ہے، سنت مؤکدہ ہے، اس کی تاکید بہت زیادہ ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہتمام کیا ہے اور پابندی سے یہ اعتکاف رکھا ہے۔ جب تک آپ حیات تھے تو آپ پابندی سے اعتکاف آخری عشر کا اعتکاف فرماتے تھے، اس لیے آپ کی مواظبت کی وجہ سے یہ سنت مؤکدہ ہے، اور امت کو بھی اس کی تاکید فرمائی اور فضائل بیان فرمائے ہیں، تو اس لیے یہ آخری عشر کا اعتکاف مسنون اعتکاف کہلاتا ہے۔ لیکن یہ مسنون اعتکاف ایسا ہے کہ ہے تو ہر ایک پر، سنت ہر ایک پر ہے، سنت تو ہر ایک پر ہے اس اعتکاف کی، لیکن اگر کوئی ایک رکھ لے پورے محلے میں سے تو پھر سب کے اوپر سے یہ ساقط ہو جاتا ہے۔ تو سنت ہونے میں تو علی العین ہے، ہر ایک پر ہے، لیکن پھر علی الکفایہ ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی اس سنت کو ادا کر لے تو سب کے اوپر سے یہ سنت ادا ہو جاتی ہے، ساقط ہو جاتی ہے۔ یہ مسنون اعتکاف بھی روزے کے ساتھ رکھا جائے گا، یعنی اس میں بھی روزہ رکھنا ضروری ہوگا، بغیر روزے کے یہ اعتکاف درست نہیں ہوتا ہے۔ آخری عشرے کا رمضان کا اعتکاف۔ تیسرا اعتکاف ہوتا ہے نفلی اعتکاف ہے۔ نفلی اعتکاف، اس کا نہ کوئی وقت مقرر ہے، نہ کوئی دن مقرر ہے، نہ کوئی مہینہ مقرر ہے، اور نہ مدت مقرر ہے۔ جب چاہیں رکھ سکتے ہیں، سال بھر میں جتنے دن کا چاہے رکھ سکتے ہیں، جتنے وقت کا چاہے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات تو یہ ذہن میں رہے کہ اعتکاف کوئی سا بھی ہو، مسجد ہی میں ہوگا، مسجد کے بغیر کہیں بھی اعتکاف مردوں کے لیے جائز نہیں۔ عورتوں کے لیے تو گھر کی مسجد، لیکن مردوں کے لیے تو مسجد شرعی میں ہی اعتکاف ہوگا، جہاں پر اذان ہوتی ہے، 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، اور جو موقوفہ مسجد ہے، جو وقف کی گئی مسجد شرعی ہے، اسی میں اعتکاف ہوگا، اور اس کے علاوہ میں اعتکاف مردوں کا درست نہیں ہوگا۔ یہ بات علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ ایسی مسجد کہ جس میں اذان ہو اور 5 وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہو، اسی میں اعتکاف درست ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو صحیح اصح قرار دیا ہے، یہی صحیح قول ہے۔ یہ میں علامہ ابن حمام اور امام طحاوی وغیرہ کے حوالے سے اسی کو صحیح قرار دیا ہے، اور یہی امام صاحب کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے کہ جس مسجد میں اذان ہو اور 5 وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہو، اس مسجد ہی میں اعتکاف درست ہے۔ جن مسجدوں میں 5 وقت کی نماز نہیں ہوتی ہے، کچھ وقت کی ہوتی ہے، کچھ وقت کی نہیں ہوتی ہے، اس کو بعض علماء نے درست قرار دیا ہے کہ وہاں اعتکاف ہو جائے گا، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ 5 وقت کی نماز ہونا ضروری ہے۔ جمعہ ہونا ضروری نہیں ہے، لہٰذا جس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا وہاں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ جس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا ہے اس مسجد میں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن اب اس میں ایک فرق ہے کہ اگر جمعہ نہیں ہو رہا ہے تو اعتکاف کرنے والا کیا کرے جمعہ پڑھنے کے سلسلے میں؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر شہر میں یہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا شہر کی کسی مسجد میں، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ بلکہ اس کو ضروری ہے کہ وہ جمعہ پڑھنے کے لیے، جمعہ اس پر واجب ہے، لہذا اگر وہ جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جائے تو اس سے اعتکاف اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ جہاں جمعہ ہوتا ہے اس مسجد میں جائے اور جمعہ پڑھ کر کے فوراً وہاں سے واپس چلا آئے، زیادہ تاخیر نہ کریں، صرف وہاں 4 رکعت نماز پڑھنے کی اس کو اجازت ہوگی، اس سے زیادہ وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ وہاں پر جمعہ پڑھ کے فوراً واپس چلا آئے اور یہاں آ کر اپنی مسجد میں، اپنے اعتکاف والی مسجد میں بقیہ سنتیں ادا کرے۔ اور جو گاؤں والے ہیں، جہاں گاؤں دیہات جس میں جمعہ نہیں ہوتا ہے،
یعنی مطلقاً گاؤں ہی میں جمعہ نہیں ہوتا ہے، چھوٹا گاؤں ہے وہاں جمعہ صحیح نہیں ہوتا، جمعہ کی شرائط نہیں پائے جاتے ہیں۔ اگر ایسی کسی مسجد میں گاؤں کی اعتکاف میں بیٹھا ہو تو، اور اگر دوسرا گاؤں بڑا ہے قریب میں، وہاں جمعہ ہوتا ہے، تو اس آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنی مسجد سے نکل کر، اپنے گاؤں سے نکل کر دوسرے گاؤں میں جمعہ پڑھنے کے لیے جائے۔ اگر وہ اعتکاف کی حالت میں اس طرح جائے گا تو اس سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اس کے ذمہ جمعہ واجب ہی نہیں ہے، اس کے ذمہ تو ظہر ہے، لہذا اپنی ہی مسجد میں رہے اور ظہر کی نماز ادا کرے۔ ایک مسئلہ اور یہ ہے کہ ہر مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے۔ تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ہر مسجد میں اعتکاف میں کم سے کم ایک آدمی ضرور بیٹھے، اعلیٰ اور افضل اور بہتر بات تو یہی ہے۔ لیکن اگر ایسا میسر نہیں ہو سکا تو محلے میں، ایک محلے میں کئی مسجدیں ہوتی ہیں، 2 مسجدیں 3 مسجدیں، کبھی کبھی بڑا محلہ ہوتا ہے، تو محلے کے اعتبار سے اگر ایک آدمی بھی کسی مسجد میں بیٹھ جائے تو بھی اعتکاف درست ہو جائے گا اور باقی لوگوں پر سے ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا بھی میسر نہیں ہوا، پورے شہر کے اعتبار سے بھی اگر ایک آدمی نے، بعض علماء نے یہ فرمایا کہ پورے شہر کے اعتبار سے بھی اگر ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھ جائے تو بھی سب پر سے ساقط ہو جاتا ہے اور سب گناہ سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن بہتر بات یہی ہے کہ محلے کے اعتبار سے کم ایک محلے کا ایک آدمی تو کم سے کم مسجد میں ضرور بیٹھے، اور اس سے بھی افضل بات یہ ہے کہ ہر مسجد کے اعتبار سے ایک آدمی ضرور اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، بہتر بات یہی ہے۔ اعتکاف کے لیے فی نفسی، اعتکاف صحیح ہونے کے لیے، صحت اعتکاف کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ نابالغ بچہ بھی اگر اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس کا بھی اعتکاف صحیح ہو جائے گا، اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ ہاں، جیسے نفل روزہ اگر وہ رکھے گا تو نفل روزہ اس کا رکھنا صحیح ہے، تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ ایسے ہی اعتکاف بھی ہے، اس کا یہ اعتکاف نفل اعتکاف ہوتا ہے، اس کو بھی نفل اعتکاف رکھنا درست ہے، اور اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن مسنون اعتکاف جو آخری عشرے کا ہے، یہ مسنون اعتکاف نابالغ آدمی کے رکھنے سے ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے، وہ مکلف نہیں، احکام شرعیہ کا وہ مکلف نہیں، لہذا مسنون اعتکاف کا مکلف بھی بالغ مرد ہے۔ بالغ مرد ہی کے رہنے سے، عورت کے بھی رکھنے سے، عورت کے بھی اعتکاف میں بیٹھنے سے مردوں پر سے یہ گناہ ساقط نہیں ہوگا، بلکہ مرد حضرات ہی میں سے، جو بالغ مرد ہیں، انہی میں سے کسی کو اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، تبھی یہ ذمہ ساقط ہوتا ہے۔ بعض مسجدیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس مسجد میں رات میں قیام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، دن میں آئیں، عبادت کریں، نماز پڑھیں، چلے جائیں، لیکن رات کے قیام کی بعض مساجد میں اجازت نہیں ہوتی ہے، تو ایسی مسجدوں میں اعتکاف درست نہیں ہے۔ ایسی مسجد میں اعتکاف، رات کے قیام کے بغیر اعتکاف نہیں ہو سکتا ہے، تو لہذا درست نہیں ہوگا۔ بعض لوگ مساجد میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے ایک جگہ متعین کر کے چادر باندھ لیتے ہیں، اپنا ایک معتکف تان لیتے ہیں، معتکف مقرر کر لیتے ہیں، اور پھر ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس معتکف سے باہر آنے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ مسجد کی جتنی حدود ہیں، جتنی جگہ میں نماز پڑھی جاتی ہے، نماز کے لیے جو جگہ متعین کی گئی ہے، مسجد شرعی، حدود مسجد معلوم کر لیں، حدود مسجد کے اندر وہ کہیں بھی رہ سکتے ہیں، اور ایک جگہ اگر انہوں نے متعین کر کے بیٹھنے کے لیے رکھ لی ہے، طے کر لی ہے، تو دوسری جگہ بھی وہ منتقل ہو سکتے ہیں، دوسری جگہ بھی وہ جا سکتے ہیں، پوری مسجد میں کہیں بھی وہ بیٹھ سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی دقت نہیں، اس میں توسع ہے۔ بس ایک سوئی کے لیے چادر باندھی جاتی ہے، چونکہ مسجد میں بہت سارے لوگوں کے آنا جانا ہوتا ہے اور عبادت میں ایک سوئی نہیں ہوتی، تو اس کے لیے چادر باندھ لی جاتی ہے، لیکن چادر باندھ لینے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، مسجد شرعی جہاں کی جو حدود ہے، مسجد شرعی کی جو حدود ہیں، اس سے باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اس کی تفصیلات ہم آگے بیان کریں گے۔ بعض گاؤں دیہات
آپس میں ملے ہوئے رہتے ہیں، یا بعض محلے، ایک محلہ دوسرے محلے سے ملا ہوا ہے، ایک گاؤں دوسرے گاؤں سے ملا ہوا ہے، تو اگر اس طرح ملے ہوئے کئی گاؤں ہیں تو ایک گاؤں میں بیٹھنے سے سب گاؤں والوں پر سے اعتکاف ساقط ہو جاتا ہے کہ نہیں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کئی محلے ملے ہوئے ہیں تو ایک محلے والے بیٹھ جائیں اعتکاف میں تو کیا دوسرے محلے والوں پر سے ساقط ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ اگر دونوں کی آبادیاں بالکل الگ الگ ہیں تب تو پھر ہر محلے کو یا ہر گاؤں میں الگ الگ اعتکاف پہ بیٹھنا ضروری ہے، ایک جگہ بیٹھنے سے دوسرے لوگوں کے ذمے ساقط نہیں ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ یہاں یہ بھی چونکہ بہت زیادہ پیش آ رہا ہے آج کل لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے، مسجدوں میں جمع ہونے کی اجازت نہیں ہے، 4-5 آدمی سے زیادہ مساجد میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، تو اب لوگ اعتکاف بڑی کثرت سے کرنے کی عادت ہے، ہر سال آخری عشرے میں ایک ایک مسجد میں کئی لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ اب ان کو اعتکاف میں بیٹھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو ان کا سوال ہے کہ مسجد کے علاوہ دیگر جگہوں میں بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اس کے متعلق فقہاء کرام نے جو کچھ لکھا ہے اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے، قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، فقہی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اعتکاف تو صرف مسجد میں ہوگا اور مسجد کے علاوہ کہیں پر بھی اعتکاف درست نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو یہ أَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کا لفظ یہاں پر آیا ہے، تو اس کی تفسیر میں خود علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فی تقیید الاعتکاف بالمساجد دلیل علی انہ لا یصح الا فی المسجد، یہاں مساجد کی قید لگانے میں اس بات کی دلیل پائی جا رہی ہے کہ اعتکاف مسجد کے علاوہ کہیں بھی صحیح نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ لو جاز شرعا فی غیرہ لجاز فی البیت وهو باطل بالاجماع، کہ اگر مسجد کے علاوہ کہیں اور اعتکاف کرنے کی اجازت ہوتی تو پھر گھر میں کرنے کی اجازت ہو جاتی، اور گھر میں اعتکاف کرنا بالکل باطل ہے، بالاجماع باطل ہے۔ یہ ایک ہم کو صریح بات ملی کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ مسجد کے علاوہ کہیں پر بھی مردوں کا اعتکاف درست نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت بھی حسن رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہ مختص بمسجد له امام و مؤذن راتب، کہ اعتکاف جو ہے یہ مختص ہے ایسی مسجد ہی کے ساتھ جس مسجد کا امام ہو اور مؤذن ہو، ورنہ اور کسی جگہ میں یہ درست نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مردوں کو مسجد کے علاوہ کہیں پر بھی اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا گھروں میں مرد حضرات اعتکاف نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی دلائل کی روشنی میں یہ لکھا ہے، تحریر فرمایا ہے کہ جو مسجد وقف نہ ہو، یعنی جو جگہ نماز کے لیے وقف نہ کی گئی ہو، عارضی طور پر بنائی گئی ہو، اس میں بھی اعتکاف درست نہیں ہے۔ بعض دفعہ مسجد میں اعتکاف کرنے کے بعد کچھ آثار ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ اس مسجد میں اب اعتکاف کنٹینیو کرنا اور اسے مکمل کرنا، پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی بات پیش آ جاتی ہے کہ مسجد میں اب آگے اعتکاف پورا نہیں کر سکتے، تو معتکف کیا کرے گا؟ تو ایسی صورت میں علماء نے یہ اجازت دی ہے کہ معتکف اس مسجد سے فوراً منتقل ہو کر دوسری مسجد میں جہاں اعتکاف کرنے کی اجازت ہے وہ وہاں چلا جائے۔ جیسے مسجد میں پانی آ گیا یا مسجد ٹپک رہی ہے یا وہاں لائٹ ختم ہو گئی ہے یا کوئی حادثات ہو جاتے ہیں، وہاں بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو پھر دوسری جگہ جہاں پر وہ اعتکاف پورا کر سکے اس مسجد میں چلا جائے۔ اگر محلے کے لوگوں میں سے کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے نہیں ملا تو اہل محلہ مسجد کے امام یا مسجد کے مؤذن کو بھی اگر وہ متعین کرتے ہیں اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے تو وہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، اور ان کے اعتکاف میں بیٹھنے سے بھی محلے والوں کا ذمہ ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات تو یاد رکھیں کہ محلے والے اس ثواب سے اور اجر سے محروم رہیں گے۔ یہ تو مردوں کے اعتکاف سے متعلق کچھ ضروری باتیں تھیں،
عورتوں کے متعلق تھوڑی سی بات عرض کر دیتے ہیں کہ عورت اپنا اعتکاف گھر کے ہی اس حصے میں کرے گی جس حصے کو نماز کے لیے اس نے متعین کر رکھا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عورت کو اپنے گھر میں ایک جگہ نماز کی متعین کر کے رکھنا چاہیے، سال بھر کی بات ہے یہ، اور جس جگہ کو اس نے نماز کے لیے متعین کر کے رکھا ہے اسی جگہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ گھر میں کسی بھی کونے میں اعتکاف میں بیٹھ جائے یہ صحیح نہیں ہے۔ جس جگہ کو اس نے نماز کے لیے متعین کر رکھا ہے اس جگہ پر اعتکاف کرنا چاہیے۔ اور آج کل تو گھروں میں نماز باجماعت چل رہی ہے، تو کوئی ایک جگہ تو آپ نے نماز باجماعت کے لیے متعین کی ہوئی ہے، تو اسی جگہ میں عورت اعتکاف کرے، اور پچھلے حصے میں اگر اعتکاف کرے گی تو تو پھر اس کو جماعت کی نماز میں شریک ہونا آسان بھی ہوگا، اور اگر وہ کوئی بڑا کمرہ ہے تو اس میں کسی بھی حصے میں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے اور باجماعت نماز میں شریک ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ مسنون اعتکاف کرتے ہیں، 10 دن کے اعتکاف کی نیت کرتے ہیں، لیکن ایک ضرورت ان کو درمیان میں کسی ایک دن لاحق ہوتی ہے، ایک آدھ دن کوئی کام ہے ان کو، تو اس ایک دن کو وہ مستثنی کرنا چاہتے ہیں نیت میں، کہ ہم ایک دن اس میں مستثنی کر رہے ہیں کہ فلاں ایک دن ہم اعتکاف سے نکل کر فلاں کام کر کے واپس پھر اعتکاف میں آ جائیں گے۔ تو ایک چھوٹا سا کام ایک دن کا ہو، آدھے دن کا ہو، یا کچھ گھنٹوں کا بھی ہو، اگر انہوں نے اس میں مستثنی کیا تو یاد رکھیے کہ اس سے مسنون اعتکاف ختم ہو جاتا ہے اور اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ اعتکاف سنت نہیں رہتا بلکہ نفل بن جاتا ہے۔ اب جب اعتکاف میں بیٹھ جائیں، چاہے عورت اپنے گھر کی مسجد میں، گھر کے نماز کی جگہ میں اعتکاف میں بیٹھی ہو، یا مرد حضرات مسجد میں بیٹھے ہوں، جو بھی اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں، اب ان کو اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکل کر باہر جانا جائز نہیں ہوتا بلا ضرورت۔ جیسے عورت گھر میں ایک ہال ہے، ہال میں اس نے اعتکاف کیا ہے، تو اپنے اس پورے اگر ہال کو انہوں نے نماز کی جگہ کے طور پر یا اعتکاف کی جگہ کے طور پر متعین کر لیا، مسجد کے حکم دے کر کے اس کو متعین کر لیا، تو اب ان کو اس حال سے نکل کر کمرے میں جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس حال سے نکل کر کچن میں جانے سے بھی اعتکاف ٹوٹے گا۔ اس لیے اسی جگہ پر جتنی جگہ کو نماز کے لیے متعین کر رکھا ہے، اعتکاف کے لیے متعین کر رکھا ہے، اس جگہ ہی میں اعتکاف میں بیٹھے رہنا چاہیے، وہاں سے باہر نکلنا اعتکاف کو توڑ دینے والا ہے۔ بلا ضرورت شرعی، دو قسم کی ضرورتیں ایسی ہیں کہ ان ضرورتوں کے لیے اگر اعتکاف سے باہر نکلیں گے، مرد ہو یا عورت، تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ ایک ضرورت ہے طبعی ضرورت، انسان کی بشری ضرورت ہوتی ہے، جیسے پیشاب ہے، پخانہ ہے، تو یہ طبعی ضرورتیں انسان کی ہیں، اس کے لیے اگر وہ باہر نکلتے ہیں استنجا اور بیت الخلاء کے لیے تو اس میں اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن ضرورت سے فارغ ہو کے فوراً واپس آ جانا چاہیے، دیر نہیں لگانا چاہیے وہاں بات چیت میں یا غور و فکر میں یا کچھ اور کام و کاج میں، وہاں لگنا نہیں چاہیے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ شرعی ضرورت کے لیے بھی نکل سکتے ہیں، جیسے جمعہ کی ادائیگی کے لیے شہر والا آدمی ہے، وہ جمعہ وہاں نہیں ہوتا ہے، اس مسجد میں دوسری جگہ جمعہ ہوتا ہے، وہاں جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے۔ اور ایسے ہی وضو کے لیے جا سکتے ہیں۔ وضو میں ایک تفصیل یہ ہے کہ وضو ایک مستحب ہوتا ہے اور ایک واجب ہوتا ہے۔ نماز کی ادائیگی کے لیے وضو بالکل ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے، اور قرآن پاک کے پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے، وضو کے بغیر قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایسے وضو کے لیے جس وضو کے ذریعے سے آپ ایک عبادت کو ادا کرنا چاہتے ہیں، جو عبادت بغیر طہارت کے ادا نہیں ہوتی ہے، ایسی عبادت کو ادا کرنے کی غرض سے وضو کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے وضو کے لیے آپ کا نکلنا جائز ہے، درست ہے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن مستحب وضو مستحب، جیسے ابھی کوئی نماز تو پڑھنی نہیں ہے اور قرآن کی تلاوت تو نہیں کرنی ہے، لیکن بس باوضو رہنا، وضو ٹوٹ گیا ہے، مجھے باوضو رہنا ہے، تو باوضو رہنا تو ایک مستحب ہے۔ مستحب وضو کے لیے باہر نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ہاں، واجب وضو کے لیے نکلیں گے تو نہیں ٹوٹے گا۔
مستحب وضو کے لیے نکلیں گے تو ٹوٹ جائے گا۔ اور واجب وضو کسے کہتے ہیں، مستحب وضو کسے کہتے ہیں، میں نے بتا دیا آپ کو کہ جس وضو کے ذریعے سے آپ کو نماز پڑھنا ہو یا قرآن پاک پڑھنا ہو، تو اس کے لیے چونکہ وضو ضروری ہے، اس کی غرض سے آپ نکلیں تو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اس وقت میں کوئی قرآن اور نماز پڑھنے کا تو ارادہ نہیں ہے، بس وضو سے رہنا ہے، اعتکاف میں چونکہ وضو سے رہنا اچھا ہے تو اس غرض سے جا رہے تھے، یہ مستحب وضو ہے۔ غسل کا جہاں تک مسئلہ ہے، غسل جنابت، غسل جنابت بھی ایک ضروری غسل ہے۔ جنابت ہو گئی، حاجت ہو گئی، غسل کی نہانے کی حاجت ہو گئی، احتلام ہو گیا، تو دیکھیے جنابت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت جیسے اعتکاف میں ہے تو وہاں عورت مرد میاں بیوی کی ملاقات ہو گئی اعتکاف میں، اور دونوں کی صحبت ہو گئی، اور پھر اس کی وجہ سے غسل واجب ہو گیا۔ اب عورت مجبور ہے کہ بھائی غسل جنابت کرے، غسل جنابت کے لیے جا رہی ہے، تو یاد رکھیے کہ اعتکاف کی حالت میں مرد کے ساتھ صحبت بھی منع ہے، اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ غسل جنابت کا مراد نہیں ہے، بلکہ مراد ہے کہ جیسے احتلام ہو جائے، بغیر مرد کے دخل کے احتلام ہو جاتا ہے، تو اس غرض سے مرد ہو کہ عورت ہو، اس کو غسل کے لیے جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ایک غسل ہے مسنون غسل، یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل، جیسے گرمی کا موسم ہے اور بغیر روزانہ غسل کیے بدن میں ایک عجیب سی کیفیت رہتی ہے، جس کی وجہ سے بے چینی و بے قراری ہو رہی ہے، تو تھوڑا سا صفائی کے لیے غسل کرنا چاہتے ہیں، اور گرمی کی وجہ سے تھوڑا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا چاہتے ہیں، تو اس غسل کے لیے نکلنا اعتکاف کو توڑ دے گا، اس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ البتہ ایک صورت اس کی یہ ہے کہ اگر ایسی ہی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ استنجا اور بیت الخلاء کے لیے جب جائیں گے، جب استنجا اور بیت الخلاء کی حاجت محسوس ہو اس کے لیے جائیں گے، تو جاتے ہوئے تولیہ کندھے پہ ڈال لیں، اور وہیں غسل اٹیچ باتھ روم اگر ہے تو بیت الخلاء اور استنجا سے فارغ ہو کر وہیں کھڑے کھڑے پانی ڈال لیا اور وہیں سے کپڑے پہن کے چلے آئے، تو اس کی اجازت ہوتی ہے۔ بسا اوقات اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کرنے والے کوئی نہیں ہوتے۔ کبھی ایسی صورت پیش آ جاتی ہے مسجد میں آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے، اس کے کھانے کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں، کھانا لا کر دینے والا کوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جب اس کو کھانا لا کر دینے والا کوئی نہ ہو تو کھانا لانے کے لیے وہ گھر جا سکتے ہیں، لیکن صرف بالکل تیار رکھیں، کھانا لے لیں، پھر فوراً مسجد میں آ جائیں۔ عورت ہے اور اس کو گھر میں کھانا پکانے والے کوئی نہیں ہیں، تو کھانا پکانے کی غرض سے کچن میں جانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اپنے معتکف میں بیٹھ کے جس کمرے میں اس نے اعتکاف کیا ہے اسی کمرے میں بیٹھ کے کھانا پکا سکتی ہے، وہاں چولہا منگا لے، گیس منگا لے، برتن منگوا لیں، اور خود بیٹھ کے اپنی اعتکاف والے کمرے میں کھانا پکا سکتی ہے، اگر کوئی کھانا پکانے والے کوئی نہ ہو تو۔ بعض لوگ بیڑی سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں، ہم ان کو بغیر اس کے گزارا نہیں ہو سکتا ہے، تو بیڑی سگریٹ کے لیے ایسی عادت پڑ جاتی ہے، روکنا چاہیں تو روک بھی سکتے ہیں، لیکن اپنی عادت سے مجبور ہونے کی وجہ سے وہ بیڑی سگریٹ پینا ہی چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے بیڑی سگریٹ پینے کے لیے باہر نکلیں گے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر وہ بیت الخلاء استنجا جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بیڑی سگریٹ سے بھی فارغ ہو کے آ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اضطراری حالت میں ہے، بے چین ہو گیا کہ اب تو کنٹرول سے باہر ہو گیا، سگریٹ اور بیڑی پیے بغیر اس کا گزارا نہیں ہو سکتا ہے، کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے، تو اس مجبوری کی حالت میں اگر وہ نکل جائے بیڑی یا سگریٹ پینے کے لیے باہر اور فوراً بیڑی سگریٹ پی کر کے واپس اندر آ جائے تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ ایک اضطراری حالت ہے۔ بعض لوگ مؤذن ہیں، کبھی اعتکاف میں مؤذن صاحب بیٹھ گئے، اب ان کو اذان دینے کے لیے مسجد سے باہر جانا پڑ رہا ہے، تو مؤذن کے لیے اذان کی خاطر مسجد سے باہر جانا درست ہے، اس سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے اعتکاف کی حالت میں
کوئی نماز جنازہ، جیسے مسجد میں کوئی جنازہ آ گیا، اور جنازہ عموماً مسجد کی حدود سے باہر پڑھا جاتا ہے، تو جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے معتکف کو مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ گھر میں کوئی بیمار ہیں، یا کوئی محلے میں کوئی بیمار ہیں، اپنے رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہیں، ان کی عیادت کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو جیسے بعض دفعے حالت کمزور ہے، نازک حالت ہے، اب عیادت کر لو تو کر لے، ورنہ تو نہیں ہو سکتی، تو اب اس نیت سے عیادت کے لیے مسجد سے باہر نکل گیا تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اب ان کو اعتکاف کی قضا کرنی پڑے گی۔ بعض لوگ عذر والے ہوتے ہیں، جیسے ریح خارج ہوتی رہتی ہے اور وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب مسجد میں دوسرے لوگ بھی ہیں، وہاں رہ کر کے ریاء خارج کریں گے تو مسجد میں تکلیف ہوگی، دوسروں کو تکلیف ہوگی، یا کم سے کم فرشتوں کو تو ضرور تکلیف ہوگی، اور مسجد کے احترام کے منافی ہے۔ تو اگر ایسا عذر والا شخص مسجد سے باہر جا کر ریاء خارج کرے تاکہ دوسروں کو یا فرشتوں کو تکلیف نہ ہو، تو اس ضرورت کے لیے بیت الخلاء وغیرہ یا مسجد کے حدود کے باہر جا کر ریاء خارج کرے گا، تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ کہ جس طرح استنجا ایک ضرورت ہے، ویسے اخراج ریاح بھی، یہ بھی ایک ضرورت طبعی ہے۔ بعض لوگ اعتکاف کی حالت میں جو افطار کرتے ہیں یا کچھ کھاتے پیتے ہیں، اس کا کچھ کچرا ہوتا ہے اور اس کا کوڑا ہوتا ہے، کوڑا اور کرکٹ، اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور پھینکنے کے لیے باہر جاتے ہیں، ڈسٹ بن قریب میں نہیں ہے، دور ہے، اور پھینکنے کے لیے باہر چلے گئے، تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنا جمع کر کے رکھیں، مسجد کے اندر رہتے ہوئے ہی اس کو باہر پھینکیں، ہاں، اس کو پھینکنے کی غرض سے باہر نہ جائیں، استنجا جاتے ہوئے ساتھ میں لے جائیں اور پھینکتے ہوئے وہ آگے بڑھ جائیں، لیکن پھینکنے کی غرض سے باہر نہ جائیں۔ بعض لوگ کچھ عمر دراز ہوتے ہیں یا کچھ معذور ہوتے ہیں، نیچے ان کو اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو چار پائی لگا لیتے ہیں، تو کیا مسجد میں اس طرح چار پائی ڈال لینا درست ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے درست تو ہے، اعتکاف بھی ہو جائے گا، اور مسجد میں اس طرح چار پائی لگا لینا ضرورت کے لیے، معتکف کے لیے بوقت ضرورت جائز تو ہے، لیکن عرف میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ کوئی خطیب صاحب ہیں اور مسجد کا مائک استعمال کر کے اندر سے اعتکاف کی حالت میں باہر لوگوں کو خطبہ اور بیان سناتے ہیں، تو یہ بھی درست ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس سے اعتکاف بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی عذر سے، کسی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ گیا، مسنون اعتکاف، مسنون اعتکاف جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے، وہ اگر ٹوٹ گیا تو اس کی قضا لازم نہیں ہے، بس ٹوٹ گیا تو اس کا ثواب چلا گیا، اس کی قضا لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ ہاں، مستحب اور بہتر یہ ہے کہ رمضان کے بعد پورے عشرے کی قضا کر لے روزے کے ساتھ، لیکن اس کی ذمہ قضا لازم نہیں ہے، یہ صرف مستحب ہے۔ لازم کتنا ہے؟ ایک دن کی صرف قضا لازم ہے، جس دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے، جس دن ٹوٹا ہے اس دن کا اعتکاف وہ قضا کر لینا لازم ہے، واجب ہے، اور جب وہ قضا کریں گے تو روزہ بھی رکھیں گے، روزے کے ساتھ قضا کریں گے۔ بعض لوگ ہیں کہ گزشتہ رمضان جو اعتکاف توڑ دیا تھا انہوں نے، اس کی قضا کرنی تھی، سال بھر میں کوئی موقع ان کو ملا نہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ اس رمضان میں آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھ کر اس کی قضا کر لیں، پچھلے رمضان کے توڑے ہوئے عشرے کی قضا کر لیں اس رمضان میں اعتکاف میں بیٹھ کر کے آخری عشرے میں۔ تو یاد رکھیے کہ اس سے پچھلے رمضان کی قضا ادا نہیں ہوتی، اس سے ان کو وہ قضا علیحدہ رکھنی پڑے گی۔ اس سال جو عشرے کا اعتکاف ہے وہ مستقل مسنون ہوگا، اور گزشتہ سال کے اعتکاف کی قضا آپ کو علیحدہ کرنی پڑے گی۔ بعض لوگوں کا ایک سوال ہے کہ اعتکاف کی حالت میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں تو بال بنا سکتے ہیں کہ نہیں، جیسے خط بنانا کہتے ہیں، خط بنا رہے ہیں، یا مونچھ نکالنا چاہتے ہیں، یا زیر بغل وغیرہ صاف کرنا چاہتے ہیں، تو مسجد میں بیٹھ کر یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو جواب اس کی یہ ہے کہ اگر ایسی ضرورت پڑ رہی ہے تو کچھ کپڑا بچھا کر بال نکال لیں،
لیکن اس کا خیال ضرور رہنا چاہیے کہ مسجد میں وہ بال نہ گرے، اس کو اکٹھا کر کے جمع کر کے پھینکنے کا انتظام کریں، مسجد کو خراب نہ کریں۔ تو یہ معتکف کے لیے اس کی اجازت ہوتی ہے۔ تو ناظرین سامعین کرام، مسنون اعتکاف کے متعلق یہ ہم نے ساری تفصیلات عرض کر دی۔ واجب اعتکاف اگر کوئی توڑ دے، مثلا نظر معین کا اعتکاف ہے، نظر غیر معین کا اعتکاف، واجب اعتکاف ہے، اگر وہ اعتکاف اگر کوئی توڑ دے، ٹوٹ جائے، تو ان کو از سر نو دوبارہ وہ اعتکاف منظور جو نظر غیر معین کا اعتکاف ہے وہ از سر نو کرنا پڑے گا، اور جو نظر معین کا اعتکاف ہے اس کی پھر قضا کرنی پڑے گی، اس لیے کہ وہ اسی دن کے لیے نظر مانی تھی، وہ ٹوٹ گیا، تو اب ان کو اس کی قضا کرنی پڑے گی، اور اگر قضا نہیں کر سکتے تو پھر کفارہ دینا پڑے گا۔ نفل اعتکاف سال بھر میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن نفل اعتکاف کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آج کے دن مثلا ایک دن اعتکاف کی نیت کر کے شروع کیا اور اسی دن اعتکاف توڑ دیا، اعتکاف نیت کر کے نفل اعتکاف پورے دن کے اعتکاف کی نیت کر کے شروع کیا لیکن توڑ دیا، ایک ہی دن نہیں رکھ سکا، 3 دن اعتکاف کی نیت کر کے شروع کیا لیکن توڑ دیا، 1 دن 2 دن رکھ کے توڑ دیا، تو نفل اعتکاف تو نفل ہوتا ہے، واجب تو نہیں ہوتا ہے، لیکن شروع کرنے سے پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اگر شروع کر دیا پورا کرنا واجب ہے، 1 دن کی نیت کی تو 1 دن پورا کرے، 3 دن کی نیت کی تھی تو 3 دن پورا کرے، اگر توڑ دیا تو پھر اس کی قضا لازم ہوگی۔ یہ نفل اعتکاف کا حکم ہے۔ تو اس طرح یہ چند مسائل تھے ضروری جو اس وقت میں ہمارے اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالے ہیں اور کتابوں سے، اور یہ سب مسائل وہ ہیں کہ جو کتابوں میں مذکور ہیں، فقہ کی کتابوں میں اور فتاویٰ کی کتابوں میں یہ سب مسائل مذکور ہیں، انہی کے حوالے سے آپ کو سنایا جا رہا ہے، یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں سنایا جا رہا ہے، سب کتابوں کے حوالے سے ہیں، ہمارے پاس سب کے حوالے موجود ہیں، تو امید ہے کہ آپ حضرات اس پر توجہ دیں گے اور ان امور کی طرف دھیان دیں گے، اور اس کی روشنی میں، علم کی روشنی میں اعمال کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ علم کی روشنی میں تھوڑا سا عمل بھی قیمتی ہوتا ہے، بغیر علم کے زیادہ عمل کرنے کے مقابلے میں، آپ بغیر علم کے زیادہ عمل کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں علم کے ساتھ تھوڑا عمل مفید ہوتا ہے، تو لہذا علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے لیے ان مجلسوں میں شرکت کو ضروری سمجھیں، علماء کی مجلسوں سے فائدہ اٹھائیں اور علمی مجلسوں سے فائدہ اٹھائیں، اور علماء کی کتابوں سے اور ان کی تصنیفات سے مطالعہ کر کے فائدہ اٹھائیں، علم حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔